طریقے تدریس. عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی مسئلہ طریقے تدریس کے حوالے سے. آج ہم اس کے مختلف فوائد کا تذکرہ کریں گے. مسئلہ طریقے تدریس کی بنیاد اس امر پر ہے کہ ہم کسی مسئلے سے گزر کر اور اس کا حل تلاش کر کے ہی صحیح معنوں میں سیکھتے ہیں. یعنی جب ہم کسی خاص سچویشن سے گزرتے ہیں، ہم اس کے سولوشن تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہ چیز جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتی. ظاہر ہے کہ جب ہم ایکسپیرینس کر لیتے ہیں کسی چیز کا، کسی چیز کی مشکل کو، کسی چیز کی ٹفنس کو، کمپلیکسٹی کو ناپ لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ ہماری میموری میں زیادہ بہتر انداز میں سٹور ہو جاتی ہے، ذہن نشین ہم بہتر انداز میں کر لیتے ہیں. اس طریقے کے جس میں ہم لوگ تجربہ کر کے گزرتے ہیں، یعنی مسئلہ طریقے تدریس میں، اس کے بہت سے فوائد ہیں. اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ مطالعے کی عادت ڈیولپ ہوتی ہے. کیوں مطالعے کی عادت ڈیولپ ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، چونکہ آپ کو نصاب سے ہٹ کے بہت ساری چیزیں غیر نصابی مطالعے کی آپ کو کا رجحان ڈیولپ ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے جس بھی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو مختلف قسم کے اخبارات پڑھنے پڑ سکتے ہیں، مختلف قسم کی معلومات حاصل کرنا پڑ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی اوور آل مطالعے کی عادت ڈیولپ ہوتی ہے. اور جب مطالعے کی عادت ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ بہتر طور پر، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ علمیت کے حوالے سے آپ بہتر طور پہ معتبر انداز میں کامل ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ مواد کی جمع آوری جب آپ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو طریقہ، اس کا آپ کو سلیقہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جب جمع کرنا ہے مواد، اس کو کس ترتیب سے رکھنا ہے، کس انداز میں رکھنا ہے. اوور آل بھی ایک تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی لائف میں ڈسپلن آتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات کہ آپ مواد کی جب جمع آوری کرتے ہیں تو آپ کو سٹرگل کرنے کا پتہ چلتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو بہتر انداز میں محفوظ کرنا ہے، اور پھر ترتیب کا آپ کو ہنر آ جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو مواد آپ نے جمع کرنا ہے، الٹیمیٹلی آپ نے کسی چیز کو سیک ان نہیں کرنا، آپ نے کسی چیز کو ذخیرے کی صورت میں جمع نہیں کر لینا، بلکہ آپ نے اسے مرتب بھی کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ مواد کی ترتیب کا ہنر سیکھتے ہیں تو اگین آپ کی زندگی میں ایک خاص قسم کی ترتیب آ جاتی ہے، ڈسپلنڈ ہو جاتی ہے آپ کی اپنی لائف بھی اس حوالے سے. اس کے بعد ہے کہ غیر جانبداری کا شعور ڈیولپ ہوتا ہے. جب ہم لوگ کسی مسئلے سے یا کسی تجربے سے گزرتے ہیں تو ہم اس کے حوالے سے جو حل ڈیولپ کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہمیں پسند ہوتا ہے، یا اس لیے نہیں کرتے کہ اس کی ہمیں تاکید کر دی جاتی ہے، بلکہ ہوتا یہ کہ آپ امپارشلی یا نیوٹرلی کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو حل نکلے گا ظاہر ہے کہ وہ آپ کے تعصب یا آپ کی منشا یا آپ کی مرضی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ غیر جانبدارانہ ایک منطقی حل ہوتا ہے. آپ کو معروضی نقطہ نظر سے سوچنے کی عادت پڑتی ہے، یعنی آبجیکٹیوٹی سے آپ دیکھتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی چیز کے متعلق آپ نے سنا کیا تھا، کسی چیز کے متعلق آپ کو ہدایت کس نوعیت کی گئی تھی. آپ معروضی انداز میں چیزوں کو لیتے ہیں. پھر آزمائش کی عادت پڑتی ہے. ظاہر ہے ہر وہ شخص جو غیر جانبدارانہ انداز میں سوچتا ہے وہ چیزوں کو صرف اس لیے نہیں مانتا کہ وہ ہیں، بلکہ وہ اس لیے مانتا ہے کہ وہ انہیں آزما چکا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کہ اس کا ایک اگلا فائدہ کہ کامل تفہیم ہو جاتی ہے. ہم لوگ جو بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، مسائل سے دو چار ہوتے ہیں، ان کا حل تلاش کر رہے ہیں، اس کا الٹیمیٹلی مقصد تو تفہیم ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. تو جب آپ تجربے سے گزر کے کسی بات کو سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو مکمل انداز میں سمجھ آتی ہے. کیوں مکمل انداز میں سمجھ آتی ہے؟ کیونکہ حل تجرباتی عمل کا ثمر ہوتا ہے. یعنی آپ نے جو حل تلاشا ہوتا ہے اس سے آپ بذات خود گزرے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ حل فکر انگیزی کا ثمر ہوتا ہے، یعنی آپ نے سوچ سمجھ کے حل نکالا ہوا ہوتا ہے. ایبرپٹلی، بے ساختگی سے کوئی حل نہیں نکلتا. اگلا فائدہ مسئلہ طریقے تدریس کا عزیز طلبہ ہے کہ قوت مشاہدہ میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو غور و فکر کرنے کی عادت پڑتی ہے. آپ سوچتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر. جب آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ کی آنکھ واقعی جب اشیاء فطری کو دیکھتی ہے تو ان کے اوپر رکتے ہیں آپ ایک لمحے کو، اور اس کی حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا آپ کی قوت مشاہدہ جو ہے، آپ کی آبزرویشنل آئی جو ہے وہ زیادہ کام کرتی ہے. پھر آپ عمل پسندی کی طرف راغب ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ کیونکہ جو کچھ بھی آغاز سے لے کر اختتام تک ہوتا ہے اس میں تجرباتی یا تجربیت کو بہت عمل دخل ہوتا ہے، لہٰذا آپ پریکٹیکل ہو جاتے ہیں، آپ امیجنیشن کی دنیا سے نکل آتے ہیں.
مختصراً کہا جائے تو مطالعے کی عادت، حاصل شدہ مواد کی ترتیب کا سلیقہ، غیر جانبداری کا شعور، کامل تفہیم اور قوت مشاہدہ میں اضافہ ہوتا ہے مسئلے طریقے تدریس کو اپنانے کے باعث۔